جیسے ہمارے یہاں آج کل یہی ہوتا ہے نا کہ جب میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے تو جو لڑکی کی اماں ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کو اور زیادہ بھڑکا رہی ہوتی ہے. ہاں تمہارا شوہر تو ہے ہی ایسا, تم آ کے میرے پاس بیٹھ جاؤ, آئندہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں شوہر کے پاس. یہ ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا معاشرے میں. اب اماں کیا کر رہی ہوتی ہے, اپنی بیٹی کو اور بھڑکا رہی ہوتی کہ تمہارا شوہر تو ہے ہی ایسا, فلانا فلانا. اور اگر شوہر کا بیوی کے ساتھ مسئلہ ہو جائے تو جو سسرال ہوتا ہے, جو لڑکی کا سسرال ہوتا ہے, وہ سارے کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا, کہ ہاں تمہاری بیوی تو ہے ہی بد زبان, یہ تو ہے ہی پھوڑ, اس کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اس کو تو سلیقہ نہیں ہے, یہ تو کھانا نہیں پکا سکتی. وہ کہتے ہیں نا ایڈ فیول ٹو فائر, وہ اور نمک چھڑکتے ہیں کہ کسی طرح یہ آپس میں, اب وہ چاہے اس نیت سے کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں, رزلٹ یہی نکلتا ہے. بھائی جب میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے, اب بیوی اگر اپنی اماں کو شکایت لگا رہی ہے, اماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھائے. اگر شوہر سے شکایت ہے بھی داماد سے, بعد میں کسی مناسب موقع پر شوہر کو بتا دے داماد کو کہ ہماری بیٹی کو آپ سے یہ شکایت تھی اور یہ ایک حقیقی شکایت ہے, اس کا آپ کوئی حل نکالیں. لیکن اپنی بیٹی کو اس طریقے سے بھڑکانا کہ جس کی وجہ سے طلاق ہو جائے, یا سسرال کا اپنے بیٹے کو اس طریقے سے بھڑکانا کہ طلاق ہو جائے, کیا یہ ان کے حق میں کوئی خیرخواہی ہے یا بدخواہی ہے؟ بولیں. حدیث میں تو منع ہے, اسلام میں تو منع کیا گیا, طلاق سے حتی الامکان بچنے کا حکم ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا, کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو عورت کو اپنے شوہر کے خلاف بھڑکائے. ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے. اب ایک ہوتا ہے اختلاف, ایک ہوتا ہے پیچھے سے بھڑکانے والوں کا کام, وہ کہتے ہیں نا لگائی بجھائی, یہاں کی بات وہاں, وہاں کی بات یہاں. اب وہ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. بات چھوٹی سی ہوگی لیکن اماں کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی میری لاڈلی بیٹی, میں نے اتنا پڑھوایا, میں نے یہ کیا, میں نے تو جناب اس کو ایسے پالا تھا, میں نے تو یہ کیا تھا, اتنا ظلم ہو رہا ہے میری بیٹی پر. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹی اور بگڑنا شروع ہو جاتی. یہی معاملات قوموں کے بھی ہوتے ہیں. قوم میں آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے, مثلا ایک سیاسی پارٹی کا ایک دوسری سیاسی پارٹی سے اختلاف ہے, ملک میں رہنے والی عوام کا کسی ادارے کے ساتھ کوئی اختلاف ہے. وہ اختلاف بعض اوقات جینون ہوتا ہے, کسی ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے, کسی بات کی وجہ سے ہوتا ہے. جو دشمن ہوتا ہے, جو دشمن ہوتا ہے وہ اس طرح کے مواقع سے فائدہ اٹھا کے اور نمک چھڑکتا ہے زخم پہ. وہ آپ کو اور بھڑکائے گا کہ ہاں تمہارے لوگ تو ہیں ہی ایسے, تمہارے فوجی تو ہیں ہی ایسے, تمہاری سیاسی پارٹیاں تو ہیں ہی ایسے. اب ہوتا کیا ہے, اب اگر مذہب کے نام پہ بھڑکایا تو وہ مذہب کے نام پہ لڑنا شروع ہو جائیں گے. اگر قومیت اور صوبائیت کے نام پہ بھڑکایا تو وہ قومیت اور صوبائیت کے نام پہ لڑنا شروع ہو جائیں گے. نتیجہ کیا ہوگا کہ اینڈ میں جا کے کمزور کون ہوگا؟ یہ قوم کمزور ہوگی, اور وہ جو سازش کرنے والے وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو عقل مند قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے. ہمارے ہاں ایک تھیوری یہ بھی پائی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں کوئی سازشیں نہیں ہوتی. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا کسی نے سازش کر دی, یہ ہو گیا کسی نے سازش کر دی, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہر چیز کے پیچھے سازش نہیں ہوتی, لیکن یہ بات غلط ہے کہ دشمن سازش نہیں کرتا. یہ ماننے والی بات ہے. دنیا میں کوئی ایسا دشمن آپ نے دیکھا ہے جو سازش نہ کرتا ہو؟ بولیں, ایسا کوئی دشمن دنیا میں ہے جو سازش نہ کرتا ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا. قرآن میں اس کا ذکر ہے, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی سازش کرتے ہیں, اللہ سازشوں کی ان کی تدبیر کا جواب دیتے ہیں. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. ان کی سازشیں ایسی ہیں کہ اس سے پہاڑ ہل جائیں. قرآن کریم میں منافقین کے بارے میں آیا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ منافقین باز نہ آئے, اور یہ وہ منافق ہیں المرجفون فی المدینہ جو اپنے پروپیگنڈوں سے مدینہ کو ہلا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ المرجفون فی المدینہ, اپنے پروپیگنڈوں سے مدینہ کو ہلا رہے ہیں. اتنے ان کے سخت پروپیگنڈے ہیں.
اللہ فرماتے ہیں اگر یہ باز نہ آئے، اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ، اور ان کو ہم ملک بدر کروا دیں گے. ملعونین، یہ ملعون ہے. اینما ثقفوا، یہ جہاں پائے گئے، اخذوا، پکڑے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. یہ قرآن ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کے، پروپیگنڈے کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں لڑیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو اگر یہ باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کریں گے، ان کو جلا وطن کروائیں گے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے. ملعونین، اور ان پہ لعنت.